پیارے دوستو السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک مولانا صاحب کے بارے میں۔ ایک آدمی نے مولانا صاحب کی دعوت کی۔ جب مولانا صاحب دعوت خانے پہنچتے ہیں تو اس شخص کی بیوی نے مولانا صاحب کے ساتھ کچھ ایسا کیا جس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے، اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ آگے آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہیں ہو۔ تو مولانا صاحب جیسے ہی گھر پہ آتے ہیں دسترخوان بچھا ہوا ہوتا ہے اور مولانا صاحب وہاں سے کھانا کھا کر چلے جاتے ہیں۔ مولانا صاحب کے جانے کے بعد تو اس شخص کی بیوی آتی ہے اور دسترخوان کا کونا اٹھاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے وہاں پر پیسے نہیں ہوتے ہیں، تو وہ اپنے شوہر کو بلاتی ہے اور بتلاتی ہے میں نے اس کونے کے نیچے کچھ پیسے رکھے تھے لیکن اب وہ وہاں پر نہیں ہیں۔ اس کا شوہر کہتا ہے ہو سکتا ہے تو نے کہیں اور رکھ دیے ہوں، لیکن بیوی یہ کہتی ہے میں نے اسی کونے کے نیچے رکھے تھے مولانا صاحب سے آنے سے کچھ دیر پہلے، اور ان کے جانے کے بعد اور کوئی نہیں آیا ہے، اور وہ تھوڑی رقم نہیں تھی، کافی زیادہ سے پیسے تھے۔ بیوی کی یہ بات سن کر شوہر کو بہت غصہ آتا ہے مولانا صاحب پر، ہم نے ان کی دعوت کی اور مولانا صاحب نے ایسی حرکت کر دی۔ اس آدمی کے دل میں مولانا صاحب کی طرف سے نفرت سی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ جب بھی نماز پڑھنے جاتا ہے تو مولانا صاحب سے دعا سلام نہیں کرتا ہے، اور اس بات کو 1 سال بیت گیا لیکن اس آدمی نے مولانا صاحب سے ایک بھی بار ملاقات نہیں کی۔ پھر 1 سال کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہر ایک گھر سے مولانا صاحب کی دعوت ہوتی ہے تو اس آدمی کی بیوی کہنے لگتی ہے سب لوگوں کے گھر سے دعوت ہو رہی ہے مولانا صاحب کی، کیوں نہ ہم بھی دعوت کر دیتے ہیں۔ جب یہ بات سنتا ہے شوہر اپنی بیوی کی تو کہنے لگتا ہے تمہیں پچھلی بار کا واقعہ یاد نہیں ہے کیا؟ تم بھول چکی ہو جو مولانا صاحب نے اپنے گھر پہ حرکت کی ہے؟ تو اس آدمی کی بیوی کہنے لگتی ہے ہو سکتا ہے مولانا صاحب کافی پریشان ہو اور وہ کسی سے کہہ نہیں پاتے ہوں۔ تو وہ عورت اپنے شوہر کو سمجھاتی ہے اور کہنے لگتی ہے چلو جو ہوا سو ہوا، اب بھول جاؤ، تو آپ مولانا صاحب کی دعوت کر کے آؤ۔ تو وہ آدمی جاتا ہے، مولانا صاحب کی دعوت کر کے آ جاتا ہے تو اس کی بیوی نے مولانا صاحب کے لیے کافی اچھے کھانے بنا کر رکھے تھے، اور کچھ ہی دیر کے بعد مولانا صاحب آ جاتے ہیں دعوت کھانے کے لیے۔ کھانا کھا کر کھانے کی کافی تعریف کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں یا اللہ اس گھر میں ایسی برکت بنی رہے۔ جب یہ بات سنتا ہے مولانا صاحب کی تو وہ آدمی کہنے لگتا ہے تو مولانا صاحب آپ پچھلی بار آئے تھے ہمارے گھر سے کچھ پیسے لے کر گئے تھے۔ مولانا صاحب جب یہ بات سنتے ہیں اس آدمی کی تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتے ہیں۔ مولانا صاحب کو اس طریقے سے روتا دیکھ کر تو اس کی بیوی کہنے لگتی ہے مولانا صاحب جو ہوا سو ہوا، مولانا صاحب آپ کو رونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم کبھی کے بھول چکے ہیں ان پیسوں کو۔ مولانا صاحب کہتے ہیں اس آدمی سے میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ آپ نے میرے پر چوری کا الزام لگایا ہے۔ تو اس شخص کی عورت کہنے لگتی ہے تو اور آخر کیا بات ہے؟ تو مولانا صاحب کہنے لگتے ہیں پورا 1 سال بیت چکا ہے اور آپ نے قرآن پاک کو کھول کر بھی نہیں دیکھا ہے، اور میں اس لیے رو رہا ہوں، اور جو پیسے میں نے یہاں سے اٹھائے تھے وہ ہوا سے اڑ کر باہر پہنچ سکتے تھے، اور وہ پیسے میں نے قرآن پاک کے پنوں کے اندر رکھ دیے ہیں، اور وہ 1 سال ہو چکی ہے آپ نے قرآن عظیم کو کھول کر بھی نہیں دیکھا۔ تو وہ شخص اپنی غلطی پہ شرمندہ ہوتا ہے اور امام صاحب سے معافی مانگنے لگتا ہے۔ امام صاحب یہی کہہ کر جاتے ہیں آپ لوگ سب قرآن عظیم پڑھا کرو، قرآن عظیم میں جو برکت ہے وہ اور کسی چیز میں نہیں ہے۔ قرآن عظیم گھر میں ہو کر نہ پڑھنا یہ بہت بڑی نیستی ہوتی ہے۔ قرآن عظیم کو آپ روزانہ پڑھا کرو تو آپ کے گھر میں بھی برکت ہوگی اور آپ کے کاروبار میں بھی ترقی ہوگی۔ تو پیارے دوستو آپ نے دیکھا نیک انسان ایسے ہوتے ہیں تو وہ کسی وقت بھی اپنی نیت خراب نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ ان کے سامنے دنیا کا کوئی بھی مال ڈال دو، اور جو نبی پاک سے محبت کرتے ہیں تو ان کے ایمان ایسے ہی پکے ہوتے ہیں۔ تو پیارے دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو، آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں تاکہ آگے آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہیں ہو۔ تو ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔